بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کے نام پر قائم کیا جانے والا سو کالڈ بورڈ آف پیس دراصل کسی حقیقی امن مشن کی بجائے ایک پاور اور بزنس سٹرکچر ہے جو اقوام متحدہ کے فریم ورک سے باہر تشکیل دیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس بورڈ میں ایک بھی فلسطینی نمائندہ شامل نہیں، حالانکہ دعویٰ غزہ میں امن، جنگ بندی اور تعمیر نو کا کیا جا رہا ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 میں کسی ایسے آزاد عالمی بورڈ یا ادارے کے قیام کی اجازت نہیں دی گئی تھی جو یونائیٹڈ نیشنز کے ڈھانچے سے ہٹ کر کام کرے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا یہ بورڈ دراصل پاور پالیٹکس کی عکاسی کرتا ہے، جہاں طاقت انصاف کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ 50 ممالک کو اس بورڈ کی رکنیت کی دعوت دی گئی، مگر اکثریت نے یا تو انکار کیا یا خاموشی اختیار کی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ ایک عارضی مگر منافع بخش بزنس وینچر ہے۔ تقریباً 25 ممالک اس کا حصہ بنے، جن میں 8 مسلم اکثریتی ممالک شامل ہیں، مگر وہ بھی واضح شرائط کے ساتھ، جو بذات خود اس منصوبے کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ بورڈ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب غزہ میں 70,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی تھی اور مسلم ممالک عسکری طور پر کسی براہ راست تصادم کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو واحد طاقتور ثالث کے طور پر پیش کیا گیا، جسے خوش کرنے کے لیے مختلف ممالک نے سیاسی اور معاشی رعایتیں دی، کہیں سرمایہ کاری، کہیں تجارتی مفادات اور کہیں مہنگے تحائف کے ذریعے، تاکہ کم از کم غزہ میں جاری قتل و غارت کو روکا جا سکے۔ ٹرمپ کے پیس نکاتی پلان میں غزہ کو ایک اکنامک ڈیولپمنٹ زون کے طور پر دیکھا گیا، خاص طور پر اس کی سی فرنٹ پراپرٹی کو ایک قیمتی تجارتی اثاثہ قرار دیا گیا۔ یہی وہ تصور ہے جس کے تحت غزہ کو ایک بزنس سٹی میں تبدیل کرنے کا خاکہ تیار کیا گیا، جہاں امریکی اور اسرائیلی مفادات کو تحفظ حاصل ہو۔ یہ پورا ماڈل انسانی بحالی کی بجائے تجارتی کنٹرول پر مبنی ہے، جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی روح کے خلاف ہے۔ قرارداد 2803 کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اس میں کسی نئے عالمی ادارے کی تشکیل کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا کیونکہ فریم ورک غیر واضح تھا اور ان سے مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ اس قرارداد کا مقصد صرف اقوام متحدہ کے اندر رہتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی اور تعمیر نو کی نگرانی تھا، نہ کہ ایک آزاد اور مونیٹائزڈ بورڈ بنانا۔ الجزیرہ کے مطابق اس بورڈ کے چارٹر میں 13 آرٹیکلز ہیں، مگر ان میں کہیں بھی غزہ یا فلسطینی عوام کا واضح ذکر موجود نہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس ریلیز میں غزہ کا نام ضرور ہے، مگر ایگزیکٹو اور نیشنل کمیٹیوں میں ایک بھی فلسطینی شامل نہیں۔ تمام اختیارات ایک ایگزیکٹو کمیٹی اور بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہیں، جن کے پاس حتمی ویٹو پاور موجود ہے۔ اس بورڈ کی رکنیت مکمل طور پر مالی بنیادوں پر رکھی گئی ہے، جہاں نئے ممبرز کو $1 ارب فیس ادا کرنا ہوگی اور 3 سال بعد دوبارہ یہی رقم دے کر رکنیت برقرار رکھنی پڑے گی۔ یہ ماڈل امن کی بجائے پروفٹ شیئرنگ اور اکنامک دباؤ کو ظاہر کرتا ہے، اور مستقبل میں اسے دیگر عالمی تنازعات میں بھی استعمال کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ مسلم ممالک نے اس بورڈ میں شمولیت کے ساتھ واضح بیانات دیے ہیں کہ ان کا مقصد فلسطینی ریاست کا قیام، 1967 کی سرحدیں اور القدس شریف کو دارالحکومت بنانا ہے۔ یہ موقف اسرائیل اور امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں، مگر مسلم ممالک کی امید پر شامل ہے کہ سفارتی سطح پر کچھ نہ کچھ حاصل کیا جا سکے، اور یہی بیانات ان کے لیے ایک ممکنہ ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نام نہاد بورڈ آف پیس دیر پا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور طاقت کے توازن کے اصولوں سے متصادم ہے۔ یہ وقتی طور پر طاقت اور بزنس مفادات کو تو پورا کر سکتا ہے، مگر غزہ میں حقیقی امن اور انصاف کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔